بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جس طرح سے ان کو اپنے کمرے اپنے سیل سے 8x10 کا جو سیل ہے کہ 6x10 کا سیل ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد تھا کہ خان صاحب کو توڑنا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے, ایک ایسا ایمان دیا ہے, ایک ایسا عزم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ اس ملک کے عوام کے لیے, ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا اس سختیوں سے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی پاکستانی ان سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے نہیں گزاری. لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ, عوام کے لیے, بجائے اس کے کہ نواز شریف یا باقیوں کی طرح معاہدے کر کے اور باہر چلا جائے, اس نے اپنے قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے. ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا, ان کی بیگم کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا. اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کورٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بالکل قدغن لگائی ہوئی ہے. آج ہماری میٹنگ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی. جیل حکام نے اجازت بھی دی, لیکن ہم 2 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بجے سے ہمارے جتنے 6 لوگ تھے, جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان, لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر, ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب, جمال صاحب, اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب, میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو. اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا, تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے, انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے. ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت, اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے, جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے, مسائل کی کنجی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے, جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا, انتظار کروایا, اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی, جو کہ ہم نے نہیں دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں, اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے. مقصد یہی تھا. تو ہم اس کی مذمت, شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے, اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا, اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے, جو ایک ٹینشن ہے, وہ ختم ہوگی. میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے عمر ایوب خان صاحب سے کہ وہ بات کریں. آپ بیچ میں آ جائیں, بیچ میں آ جائیں, آپ بیچ میں شروع کریں جی, ادھر ہی لگے رہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات, اس وقت ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں. میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا, میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زرتاج بیوی جو ہیں, یہ DG خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. میں خود فیصل آباد ATC سے آیا ہوں, میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں ساتھی.
یہاں پہ سوابی سے آئے ہیں اسد کیسر صاحب. مختصراً جیل حکام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فارم 47 فیڈرل گورنمنٹ اور فارم 47 صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں. ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی. گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی. ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی، ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے، ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا، پوائزننگ کی گئی. جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو، چودھری اعجاز صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو، حسان نیازی کو، ہمارے 84 ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کو، انتظار پنجوتا صاحب کو، اعظم سواتی صاحب کو، ان ساروں کو، یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارا لائے عمل، ہماری سیاسی ٹیم، چیئرمین بیرسٹر غور صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اناؤنس کریں گے. آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے، میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں، کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. جس وقت میں نام لیتا ہوں، جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں، آپ کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں. ٹانگوں میں سانس ڈالیں، کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے. صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں، ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں. بہت شکریہ.